السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لیکن الرسول رسول والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ جاہدوا انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ اولئک یہی لہم ان کے لیے الخیرات بھلائیاں ہیں وَأُولَئِک اور یہ ہم یہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اعد تیار کیا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات کو تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ وہ رہیں گے فیہا اس میں ذالک یہ الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے جاہدوا باموالہم وانفسہم انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ واولئک لہم الخیرات اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی آیتوں میں ذکر کیا کہ وہ پیچھے رہتے ہیں، پیچھے رہنے پر وہ راضی ہیں اور مطمئن ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ رسول اور مومن جو اس کے ساتھ ہیں وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد ہی کا ذکر کیوں کیا؟ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد کا ذکر کیوں کیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ منافقین کی پہچان جہاد سے ہوتی ہے۔ اصل پتہ یہاں پر چلتا ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے جان کے چلے جانے کا، اور منافقین کو اپنی جان بہت عزیز ہوتی ہے۔ مومن آدمی وہ جیسا بھی ہو آخر اس کی غیرت جاگتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے میں شہید ہو گیا تو میرے لیے جنت ہے، بچ گیا تو میں غازی۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اگر میں مر گیا تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، میرے لیے یہ دنیا ہی تو ہے۔ تو جہاد اصل ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ کیا وہ نفاق کے شعبے پر مرے گا۔ نفاق کے آج یقین مانے جہاد کا نام سن کے ہمارے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے خیال آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو جہاد کو عجیب رنگ دیا کہ انہوں نے اپنے طور طریقے کو جہاد کا نام دے کر بہت سے ایسے معاملات کیے کہ جس سے بہت سے لوگ متنفر ہوئے۔ لیکن حقیقت کے اندر جہاد جس کو قرآن جہاد کہتا ہے، جس کو حدیث جہاد کہتی ہے، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے، اس کی اگر نہ کسی نے نیت کی اور نہ کسی نے ارادہ کیا وہ نفاق کے شعبے پر مرے گا۔ ہاں ایک بندے کا ارادہ ہے
اور ارادہ صرف وہ ارادہ نہ ہو جو بعض لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے، جی آپ نے جانا یا نہیں جانا ارادہ لکھوا دیں، وہ لکھنے والا ارادہ نہ ہو، حقیقی ارادہ، کیونکہ ارادہ دل کے عمل ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ جس بندے نے پختہ ارادہ کیا جہاد کرنے کا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کا، پھر اس کو موقع نہیں ملا، مواقع میسر نہیں آئے، وہ اپنے بستر پر بھی مرے تو اللہ اس کو شہادت کے درجے پر فائز کرے گا، اگر وہ اللہ سے شہادت کی موت مانگتا رہا۔ جہاد فرض ہے آج، یہ کوئی مت کہے کہ آج جہاد فرض نہیں ہے۔ کون سا مسلمان ملک ہے کہ جس کے حالات ماں سوائے چند اکا دکا کے، ہر ملک اسلامی بول بول کے کہہ رہا ہے کہ جہاد مسلمان امت پر فرض ہے؟ آخر کب تک ہم جان چھڑائیں گے؟ کب تک ہم اس کو لیٹ کرتے جائیں گے؟ یہ خالی سیاسی بیان دے دینا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ ہیں، جی ہم کشمیریوں کے ساتھ، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، افغانی ہمارے بھائی ہیں، شامیوں کے ہم ساتھ ہیں، ہم مذمت قرارداد مذمت پاس کرتے ہیں۔ یہ سب مجرم ہیں اللہ کے بہت بڑے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غدار ہیں، یہ اسلام کے غدار، جنہوں نے امت مسلمہ کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا۔ تم نہ اہلو، اگر تم خود نہیں کچھ کر سکتے تم راستے سے ہٹ جاؤ، کسی کو جانے دو۔ نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، راستے بھی بند ہیں اور نہ خود کسی کرتے ہیں۔ اور جو جہاد کا نام لے رہے ہیں، آج کے دور میں جو جہاد کا نام لے رہے ہیں وہ بھی نام ہی ہے جہاد کا۔ جہاد جس کو کہتے ہیں یہ چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ تو بہرحال بھائیو، جہاد 2 نمبر چیزوں سے، مارکیٹ کے اندر اگر 2 نمبر دودھ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 1 نمبر دودھ سے بھی متنفر ہو جائیں۔ مارکیٹ کے اندر جو 2 نمبر جہاد آ چکا ہے، کچھ لوگوں نے اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور ایسے مسجدوں میں دھماکے، چوک و چوراہوں میں دھماکے، دیندار طلباء علماء کو ٹارگٹ کرنا، ان کو قتل کرنا، اس تشدد اور اس ظلم کو جہاد کا نام دی۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے انہوں نے جہاد کو دوسرے طریقے سے پیش کیا، جس کو دوسرے لفظوں میں غلامی کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں، اشاروں پر چلے، جب اشارہ ملا تو آگے بڑھے، جب اشارہ نہ ملا تو پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں کرنا تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اگر نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ عذر تھا، ہمارے دل کے ارادوں کو تو جانتا، ہمیں راستہ نہیں ملا، ہمیں کافروں تک رسائی نہیں دی گئی، ہم کیسے تیرے دین کے لیے نکلتے۔ البتہ یہ میں بات آپ سے کہہ دوں بھائیو، فلسطینیوں کے معاملات، کشمیریوں کے معاملات، امت مسلمہ کے معاملات، ہم اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتی ہے، اس سے جان نہیں چھوٹنی۔ واللہ یہ کبھی کبھار جب ایمان اپنے لیول پر آتا ہے نا تو وہ ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم یہاں پر آرام سے روٹی کھا کے، آرام کی نیند سو کے، دوستوں یاروں میں بیٹھ کے اور اپنے کاروبار چمکا کے، اپنی خواہشات پوری کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب اچھا ہے۔ تمہیں کیا پتہ تمہارے بچے محفوظ ہیں، تمہارے بچے 4 دیواری میں ہیں، تم سمجھتے ہو امت مسلمہ محفوظ ہے، تمہاری بیوی کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، تم سمجھتے ہو کہ امت مسلمہ محفوظ ہے، تمہیں آ کر کوئی ٹھوکریں نہیں مارتا، تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتا نہیں ہے، کوئی تمہاری کنپٹی پر گن نہیں رکھتا، کوئی تمہیں دھکے نہیں دیتا، کوئی تمہاری تذلیل نہیں کرتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ محفوظ ہے۔ بھائیو ہم مجرم ہیں، خلاصی نہیں ہے، بس کم از کم اتنا کرتے رہیں کہ اللہ سے رو کے اس کے لیے معافی مانگ لیں اور مانگتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ اللہ ہمارے لیے اگر تو رستہ بنا تو ہمیں توفیق بھی دینا کہ تیرے دین کے لیے ہم نکل سکیں۔ مومن آدمی
اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، مال بھی لے کے نکلتا ہے، جان بھی لے کے نکلتا ہے، کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے مومن کا اور منافق کا۔ منافق آدمی کے لیے جہاد بہت بھاری ہے۔ آج بھی کئی لوگ جہاد کے نام سے چڑھتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ اولئک لہم الخیرات، یہ لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، خیر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خیر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اصل فلاح پانے والے لوگ یہ ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اصل کامیابی انہوں نے پائی، اس نے نہیں پائی کہ جس نے دنیا کما لی، جس سے دنیا کی ڈگریاں لے لیں، دنیا کے معاملات کو طے کر لیا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اصل کامیاب ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے نہریں تیار کی ہیں، ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ نیچے سے نہریں چلنے کا مطلب یعنی کہ ان کے محلات ہیں اور قریب ہی اونچا محل ہے، اس کے ساتھ ہی کنارے سے ایک نہر گزر رہی ہے، وہ نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں یہ پیاری زندگی نصیب کرے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے بڑی کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہہ رہا ہے، جس کو میں اور آپ کامیابی کہیں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔